لینے کے بعد کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے دو چیزوں کو ان کا دامن تھام کے رکھا، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت، تو لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کا درس دینے والے، لیکن معاذ اللہ ان کی زبانوں پر اہل بیت کا ذکر نہیں۔ وَلَا يَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ استغفر اللہ یزید کے مقابل لا کے کھڑا کر دیا، اور امام حسین کے مقابلے میں یزید جو پلید ہے، جس کی پیشانی پر قتل حسین کا داغ لگا ہے اور قیامت تک دھل نہیں سکے گا، وہ اسے یزید کے مقابلے میں امیر المومنین ثابت کر رہے۔ ایک طرف قرآن پڑھتے، دوسری طرف دامن اہل بیت کی محبت سے خالی ہے، اور دوسری طرف اہل بیت کے جھوٹے نعرے، آل علی، آل نبی، اولاد علی کی جھوٹی مجلسیں، جھوٹا ذکر، جھوٹے نعرے، جھوٹے دعوے، اور دامن قرآن سے خالی ہے۔ جھوٹی اور من گھڑت روایات، ایرانی قصوں پر مبنی عقیدے کو قرآنی تعویلات پر مقید کر رہے، قرآنی آیات کی اپنی مرضی کی تعویلات کر رہے، لیکن قرآن کے دامن سے ان کے ہاتھ خالی ہیں۔ میں آپ کو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت بتانا چاہتا ہوں کہ گمراہی سے صرف وہ بچے گا جس کے ہاتھ میں قرآن کا دامن بھی ہوگا، اہل بیت اطہار کی محبت کا دامن بھی ہوگا۔ اب اگر آپ مارکہ کربلا، عظمت امام علی مقام جاننا چاہتے ہیں تو حضرات آپ ایرانی من گڑت قصے کہانیوں سے امام علی مقام کے مقام کو نہیں جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو قرآن کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اب میں قرآنی آیات تواتر سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں گا، اور آپ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ سواری فرمانے والے، جو حضور کی زبان کی مٹھاس چوسنے والے، جن کی رگوں میں علی شیر خدا کا خون گردش کرتا ہے، جو سیدہ خاتون جنت کی گود میں پل کے آنے والے، ذرا ان کی عظمت، ان کی جرأت، ان کی شجاعت اور ان کی استقامت فی الدین کا اندازہ اس بات سے لگائیے گا کہ جب یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سلطان کا عالم کیا ہوگا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں، زندہ از حق قوت شبیری است۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے سید الشہداء امام علی مقام نے زندہ از حق قوت شبیری است، امام حسین نے ایسی قوت اور ایسی طاقت حق کو عطا کی کہ قیامت تک اسے زندہ کر دیا، اور باطل حسرت میری است۔ اگر یہ مارکہ کربلا نہ ہوتا تو باطل یوں شرمندہ اور ناکام اور حسرت میں نہ ڈوبتا۔ کہتے امام علی مقام کے کردار نے اور ان کی شہادت نے جہاں حق کو ہمیشہ کے لیے زندہ کیا، وہاں باطل کو ہمیشہ کے لیے شرمندہ کر دیا، اور وہ حسرت اور ناکامی میں ڈوب گیا۔ یہ سیرت و کردار ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 153، اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد مانگو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب آپ اپنے تخیلات میں، تصورات میں سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مارکہ کربلا، ایک طرف حق کھڑا ہے، دوسری طرف معاذ اللہ استغفر اللہ یزیدیت اور باطل کھڑا ہے۔ امام حسین جو اسلام کا علم بلند کرنے کے لیے ایسا صبر کا بند بن گئے کہ یزیدی اور طاغوتی یہ صرف 72 افراد کا لشکر ہے، اور ادھر 22,000 کا لشکر،
یزیدی طاغوتی طاقت یہ امام حسین کے رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاء کے صبر کے بند کو توڑ نہیں سکا۔ امام حسین ایسے صبر اور استقلال اور استقامت کا سیسا پلائی دیوار تھی کہ جسے یزیدی طاغوتی طاقت جسے پگھلا نہیں سکی۔ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بتائیے ادھر یزیدیت ہے ادھر حسینیت ہے، تو اللہ ان اللہ مع الصابرین۔ حضرات اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات مکہ مکرمہ سے نکلے مدینہ منورہ کی طرف اور غار ثور میں رکے تو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبکہ دو میں سے دوسرے نے کہا جب غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابی سے کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار ثور میں مصطفیٰ ہو تو اللہ ان کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اور کربلا میں حسین اور حسینی ہو تو اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اور جنہیں خدا کا ساتھ ملے مجھے بتاؤ پھر اسے کیا چاہیے؟ تو یہ تو شان ہے خدمت گاروں کی۔ جب عام مومنین کی یہ شان قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں بیان کرتا ہے تو پھر سوچئے علی شیر خدا کے لخت جگر کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کے صبر کا عالم کیا ہوگا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے اللہ کے بندو اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، خدا تمہیں ضرور آزمائے گا، ضرور آزمائے گا۔ بِشَيْءٍ، وہ کوئی بھی شے ہو، من الخوف، ہو سکتا ہے خوف سے، اللہ تم پر خوف مبتلا کرے گا، والجوع، اور کبھی تمہیں بھوک سے آزمایا جائے گا، ونقص من الاموال، کہیں مال میں کمی کر کے، والانفس، اور کبھی جان میں کمی کر کے، والثمرات، اور کبھی رزق میں پھلوں میں کمی سے، وبشر الصابرین، اور اللہ فرماتے ہیں خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ کیا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان پر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ کے لیے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ میرے بھائیو یہ عام مومنین کی بات ہے، تو آپ ذرا سوچئے نواسہ رسول کی بات کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے آج اہل سنت کی، کثرت مال کی ہوس نے ذاکرین اور مولوی کا فرق ختم کر دیا ہے۔ محرم میں مجلس اور محفل کا امتیاز ختم ہو گیا۔ خدا کی قسم اہل سنت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم اور سوگ نہیں مناتے، بلکہ ہم تو ان کی عقیدت اور محبت کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی جرأت کو، ان کی شجاعت کو، ان کے بچوں کی دین پر قربانی کو۔ ایک طرف حبیب بن زید تھے، مسلمہ کذاب کے دربار میں حبیب بن زید، نبی علیہ السلام نے فرمایا حبیب دیکھنا بڑی ذمہ داری کا کام ہے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے سامنے جا کے کہنا تھا انتا کذاب، وہ شہادت کے حلفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حبیب بن زید نے کیا حضور آپ میرے لیے استقامت کی دعا کیجئے گا، اللہ مجھے ثابت قدم رکھے۔ نبی علیہ السلام نے خط حبیب بن زید کو دیا، ہاتھ اٹھائے، کہا مولا میرے حبیب بن زید کو استقامت عطا فرمانا۔ مسلمہ کذاب کے دربار گئے، جب وہاں پڑھا گیا الرسالۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
من محمد رسول اللہ الی مسلمۃ کذاب، یہ خط ہے اللہ کے حبیب کا محمد رسول اللہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کی طرف۔ جب اتنا پڑھا نا اس کو غصہ آ گیا کہ مجھے جھوٹا کہا، مجھے کذاب کہا۔ پڑھنے والے کو کہتا ہے خاموش۔ حبیب بن زید کو قریب کیا اور کہتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، میں محمد میں سو بات میں لکھوں گا، تم پہلے مجھے بتاؤ کہ تم میرے بارے کیا کہتے ہو۔ آپ نے فرمایا انت کذاب، تو جھوٹا ہے۔ اس کی تلوار بجلی کی طرح چمکی، اس نے ایک بازو یہاں کندھے سے رکھ کے کاٹ دی، جسم سے خون کے فوارے نکلے۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے پھر وہی کہا کہ میرے اللہ کے حبیب نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ تو جھوٹا۔ اس نے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، خشی آ گئی۔ جب ہوش آیا اس نے سینے میں پاؤں رکھ کر پوچھا، آپ بتاؤ تلوار کی نوک ہے، جسم سے خون کے فوارے نکل رہے، فرمایا میرے آقا نے کہہ دیا، میرے آقا کی بات نہیں، انت کذاب، تو جھوٹا۔ اس نے دوسری ٹانگ یہاں سے رکھ کے کاٹ دی۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے پھر وہی جواب دیا، اس نے دوسری ٹانگ یہاں سے رکھ کے کاٹ دی۔ دونوں بازو کٹ گئے، دونوں ٹانگیں کٹ گئی، جسم کا لوتھڑا خون میں لپ تڑپ رہا ہے، طویل بے ہوشی۔ اور اس کے بعد ہوش آیا تو لب ہل رہے تھے۔ اس نے سمجھا کہ اب یہ ڈر گیا ہے، اب یہ ڈر گیا ہے۔ جب اس نے اپنے حواریوں سے کہا کہ پوچھو کیا کہتا ہے، جب پوچھا گیا تو حبیب بن زید کہتے کہ ایک جان تھی، ایک جسم تھا جو نام مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عصمت مصطفیٰ پہ قربان ہوا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ایک جان ہے اللہ کو پیاری ہو جائے گی۔ اگر 1000 جسم ہوتے تو ہر بار پوچھتا، میں ہر جسم کا ہر عضو ہر بار محبت کی، حضور کی محبت میں ہر بار قربان کر دیتا۔ 1000 جانیں ہوتی قربان کر دیتا، 1000 ہاتھ ہوتے کٹوا دیتا۔ صاحبو ذرا سوچئے، حبیب بن زید قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس حالت میں شہید قتل کیا جائے گا قیامت کے دن اسی حال پہ زندہ ہوگا۔ حبیب بن زید اٹھیں گے، ٹانگیں اور بازو دھڑ سے کٹا ہوا ہوگا۔ اگر حضور دعا کر دیتے اور میرے آقا حسین کربلا کے میدان سے شہید ہوئے بغیر نکل جاتے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ یعوذ باللہ من ذالک، حضور دعا کر دیتے حسین بچ جاتے، تو جانتے ہو کل قیامت کے دن کوئی بے وفا، کوئی گستاخ گلہ کر سکتا تھا کہ مولا یہ تیرے آخری نبی ہیں، یہ تیرے حبیب ہیں، تو ان کی زندگی کی قسمیں قرآن میں کھائے۔ جب عرب کے بچوں کی بات آئی، مہاجرین و انصار کے بچوں کی بات آئی، کسی کو بدر میں، کسی کو احد میں، کسی کو حنین میں کٹوا دیا، حبیب بن زید کو مسلمہ کذاب کے دربار میں کٹوا دیا، اپنے بیٹے حسین کی بات آئی، دعا کر کے بچا لیا۔ کہا نہیں، حبیب بن زید اٹھے گا، اس کے بازو کٹے ہوں گے، حسین کا بھائی عباس اٹھے گا تو اس کے بھی بازو کٹے ہوں گے۔ حبیب بن زید کا لاشا خون میں لت پت رب کے حضور پیش کیا جائے گا، اور حسین کا 6 ماہ کا بچہ شہزادہ علی اصغر رب کے حضور پیش کیا جائے گا۔ کہا یہ میرا حبیب وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین نے صرف خود نہیں، اپنے بچے نہیں، صرف اپنے بھتیجے نہیں، اپنے بھانجے نہیں، اپنا پورا کنبہ اللہ کے دین اور مصطفیٰ کے دین پر قربان کر دیا۔ اور ذرا سوچئے، جب عام مومنوں کی یہ بات ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 157، اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جن لوگوں نے مصیبت پر صبر کیا، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ کی ان پر صلوات ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے رب کی ان پر صلوات ہیں اور رحمت ہے۔ صلوات صلاۃ کی جمع ہے،
بولیے کس کی جمع؟ صلاۃ کی. آپ پڑھتے ہو نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھتے ہیں. ارے سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ جو لوگ صبر کریں ان پر رب کی صلوات ہے، تو صبر کرنے والے پر اگر صلوات ہیں تو پھر اللہم صلی علی محمد و آل محمد درود صرف مصطفیٰ کی اولاد پر کیوں ہے؟ درود صرف حضور کی آل پر کیوں ہے؟ درود حسن و حسین پر کیوں ہے؟ درود امہات المومنین پر کیوں ہے؟ تو جواب مل گیا کربلا میں. کربلا میں جواب مل گیا کہ جو عام مومنین تھے ان پر رب کی صلوات ہے، اور جو میرے محبوب کی اہل بیت ہے فرمایا ان پر رب کی بھی صلوات ہے، رب کے فرشتوں کی بھی صلوات. اور اس وقت تک مومنوں تمہاری نماز نہیں ہوگی جب تک تم اہل رسول پر درود نہ پڑھو گے. حسن و حسین کا کردار جاننا ہے تو آپ کو قرآن پڑھنا ہوگا. آؤ میرے بھائیوں، سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 168. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. یہ خارجی لوگ سوال کرتے ہیں اگر امام حسین کو پتا تھا تو گئے کیوں؟ بچوں کو کیوں لے کے گئے؟ عورتوں کو کیوں لے کے گئے؟ جب پتا تھا حضرت علی شیر خدا کو تو دعا کر کے بچا کیوں نہیں لیا؟ جب علی مشکل کشا ہے تو دعا کر کے بچا کیوں نہیں لیا؟ تو آؤ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے دعا کر کے بچا کیوں نہیں لیا. امام حسین کو پتا تھا تو کیوں چلے گئے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 168 پڑھیے. الذین قالوا لاخوانہم، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، وقعدوا اور خود بیٹھے رہے، لو اطاعونا اگر یہ جانے والے ہماری اطاعت کرتے، ہماری بات مانتے تو ما قتلوا یہ قتل نہ کیے جاتے. منافقین کی بات ہو رہی. منافقین نے مسلمانوں کو، مہاجرین و انصار کو جہاد پہ کفار سے لڑنے سے روکا، کہا نہ جاؤ، خود بیٹھے رہے. مجاہدین گئے، اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے. انہوں نے کہا لو اطاعونا ما قتلوا اگر یہ ہماری بات مانتے ہو تو قتل بولیے نہ ہوتے. قل اے حبیب پیارے آپ فرمائیے، آپ کہیے قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، اے منافقین، اے بدبختو، جب تمہاری موت آئے گی تو اسے ٹال دینا. ان کنتم صادقین، اگر تم اتنے سچے ہو نا تو جب تمہاری موت آئے گی موت کو روک دینا اور موت سے بچ کے دکھا دینا. اور رہی بات جو میری راہ میں قتل کیے جائیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے اس سے مردہ کہنا تو دور، دل میں خیال بھی نہیں کرنا ہے. ارے تم کس کا ماتم کرتے ہو؟ جو زندہ ہے. خدا کی قسم ہماری تمہاری زندگیوں سے کروڑ ہاتھ گنا بہتر زندگی سے وہ زندہ. جب عام شہید زندہ تو سید الشہداء کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ امام حسین کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ امام حسین کے مرتبے کو قرآن سے ہٹ کر پڑھا ہی نہیں جا سکتا. اور سنو میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا کہا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ داستان کربلا یہ ظلم کی انتہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بیان کرنے والا اس نیت سے بیان کرے کہ میں نے لوگوں کو غم زدہ اور سوگ میں مبتلا کرنا ہے. اگر کسی نے اس نیت سے بیان کیا یا کسی نے شہادت حسین پر سوگ منایا تو اس نے حرام کا ارتکاب کیا ہے. ہم شہیدوں کا سوگ نہیں مناتے، ہم تو ان کی جرت اور بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں. ہم تو خدا کی قسم اگر اس قوم کو کربلا سنایا جاتا، پیغام کربلا دیا جاتا، ایک طرف کردار حسین پڑھا جاتا، دوسری طرف قرآن کی آیات کا نقشہ قرآن کے آئینے میں تصویر حسین کو دکھایا جاتا، تو حضرات
امت کے جوان تو جوان خدا کی قسم بوڑھے بھی اللہ کے دین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں کربلا کو بیچا گیا، یہاں معاذ اللہ استغفر اللہ حسین کے نام پر بولیاں لگیں، اور لا یعوذ باللہ من ذالک، کن کے لیے؟ اس میں شک نہیں کہ 10 دن کی بھوک ہے، اس میں شک نہیں کہ میرے آقا حسین 56 سال یا 57 سال عمر مبارک، کندھے بوڑھے ہو چکے، لیکن ان بوڑھے کندھوں نے 26 سالہ جوان علی اکبر کا لاشا اٹھایا، شہزادہ قاسم ان کا بھی لاشا اٹھایا، 6 ماہ کے علی اصغر کا۔ اور حضرات ایک میں اپنا تخیل آپ کے سامنے عرض کروں، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، امام حسین بے شک مظلوم کربلا ہے، علی اصغر معصوم اور مظلوم کربلا ہے، ظلم کی حد ہو گئی، لیکن سب سے مظلوم کربلا میں علی المرتضی شیر خدا ہے۔ ہاں پتہ کیوں؟ امام حسین کے 2 بیٹے شہید ہوئے کربلا میں، حضرت زینب کے 2 بیٹے شہید ہوئے، حضرت امام حسن کے 2 بیٹے شہید ہوئے، لیکن حضرت علی شیر خدا کے 9 بیٹے شہید ہوئے کربلا میں، 9 بیٹے، حسین بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عمر بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عباس بن علی، 9 بیٹے علی مرتضی شیر خدا کے کربلا میں شہید ہوئے۔ ارے حسین کو پڑھنے سے پہلے کاش کے ذاکرین نے قرآن پڑھا ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں بل احیاء و زندہ عند ربہم یرزقون، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور انوار و تجلیات کا رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ جو ہم رزق کھاتے ہیں نا جی، رزق پاک ہے، طیب ہے، حلال ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کھانے کے بعد جب فضلہ پخانہ نکلتا ہے تو کتنا بدبودار ہے، لیکن یہ شہید جو اللہ کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں وہ رزق بھی پاک ہے اور ان کا کوئی فضلہ نہیں ہے۔ جو جنتی جنت میں ہوگا، جنتی نعمتیں کھائے گا، جو کچھ بھی کھائے گا فضلہ نہیں آئے گا، بس ایک خوشبودار ڈکار آئے گا اور سب ہضم ہو جائے گا۔ تو ذرا سوچئے شہزادہ علی اکبر، اللہ اکبر، سنو فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ فرماتے ہیں وہ شاد ہیں، وہ خوش ہیں جو ان کو اللہ نے دیا اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں چاہتے ہیں، بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، جو ان کے پیچھے شہید ہونے والے ہیں لیکن ابھی ان سے ملے نہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ ان پر کوئی غم ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوش ہیں اللہ نے اپنی نعمت سے اور اپنی فضل سے جو انہیں عطا کیا۔ وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ حضرات اب آپ دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شجاعت کا عالم کیا تھا۔ امام حسین کی شجاعت اور جرأت اور بہادری، میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں شہزادہ زین العابدین کی، اور انشاءاللہ آئندہ درس قرآن میں جو کہ ماہ محرم الحرام 10 محرم الحرام کی نسبت سید الشہداء امام علی مقام کا تخصیص کے ساتھ ذکر تھا، ان کی جرأت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، اور حضور نے فرمایا تھا قرآن اور اہل بیت، تو اہل بیت کا کردار قرآن سے دکھا دیا۔ اور آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا کہ اس امت نے حسین کی اولاد کے ساتھ اور امام حسن کی اولاد کے ساتھ کیا کیا۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین کے بچوں پر کفر کے فتوے لگے، ہاں، جنہوں نے زین العابدین کو امامت کا تاج پہنایا، بے شک ہم بھی انہیں امامت مانتے، وہ بھی ہمارے نزدیک تو سارے امام ہیں کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، لیکن امام زین العابدین کے سگے بیٹے
امام محمد پر کفر کا فتویٰ کنہوں نے لگایا؟ رافضی تھے۔ امام حسن کے بیٹے حسن مصنع، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ اور ان کے بیٹے حضرت محمد معاذ اللہ استغفر اللہ، ان پر کفر کا فتویٰ لگا، اور بادشاہ ابو جعفر منصور کے ظالم درندوں نے امام حسن کے پوتوں اور پوتیوں کو ایک کمرے میں بند کر کے دیواریں چن دی، حبس کی وجہ سے سب کی شہادت ہو گئی۔ یہ بنو امیہ کے دہشت گردوں اور بنو عباس کے دماشقوں نے اولاد رسول کے ساتھ کیا کیا۔ لیکن سنو، یہ کربلا کے بعد امام زین العابدین جب یزید کے دربار پہنچے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سلطان کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا سوچئے کہ یزید کی دربار کی تمکنیت کے باوجود امام زین العابدین کی جرت کا یہ عالم ہے، تو امام حسین کی جرت اور شجاعت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ خانوادہ رسول کی بٹیاؤں کی طرف رونے کی نسبت کرنا اور امام حسین کی طرف اپنے بچوں کے لیے کہ وہ یزیدیوں سے پانی مانگتے رہے، یہ حسین اور حسین کی اولاد کے ساتھ بید بھی ہے۔ امام زین العابدین نے جو خطبہ دیا، آپ نے فرمایا لوگوں سنو، جو مجھے جانتا ہے وہ بھی سنے، جو نہیں جانتا وہ بھی سنے۔ میں کون ہوں؟ فرمایا میں اسد اللہ و اسد رسول اللہ کا بیٹا ہوں، علی المرتضیٰ شیر خدا کا بیٹا ہوں، امیر حمزہ وہ کون ہے؟ میرے دادا جان ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، اور میں اس کا بیٹا ہوں دنا فتدنا فکان قاب قوسین او ادنا، محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ آپ نے جب یہ خطبہ دیا، یزید نے دیکھا، مرعوب ہو گیا، اس نے مؤذن کو اشارہ کیا، قام، مؤذن کھڑا ہوا، اس نے اذان شروع کر دی۔ جب اس نے اللہ اکبر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب مؤذن پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو التفت فی قوم منبری الی یزید، حضرت زین العابدین پھر منبر کی طرف متوجہ ہوئے اور یزید کو مخاطب کر کے کہا، فقال محمد ھذا جدی ام جدک یا یزید، فرمایا اے یزید بس میرے ایک سوال کا جواب دے دو کہ حضرت محمد مصطفیٰ تمہارے نانا ہیں کہ میرے نانا؟ بتاؤ، یہ بھی جو اذان میں محمد رسول اللہ کا نام لیا، یہ تمہارے نانا ہے کہ میرے نانا؟ آپ نے فرمایا اگر تو کہے کہ میرے نانا ہے تو فرد کذبتا، تو نے جھوٹ کہا، بولو تو نے جھوٹ کہا، اور اگر تو کہے کہ ام جدو کا، ہاں اگر تو کہے کہ اے زین العابدین یہ تیرے نانا ہے، تو فرمایا کہ پھر سوچ لینا کہ انہو جدی فلما قتلت اطرتہو، جب وہ میرے نانا ہے تو ان کی اولاد کو قتل کرنے کے بعد تمہارا حشر کیا ہوگا؟ تم قیامت کے دن خدا اور رسول کی بارگاہ میں کس منہ سے کھڑے ہوں گے کہ تمہارے ہاتھ حضور کی عطرت کے خون سے رنگین ہے۔ حضرات، اب کوئی خارجی چاہے کہ قتل حسین کا داغ یزید کی پیشانی سے دھو دے اپنی تقریروں کے ذریعے، جی وہ تابعی تھا، وہ صحابی کا بیٹا تھا، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، ان کے عزت، ان کا ناموس، ان کا درجہ صحابیت ہم ذرہ برابر بھی ان کے لیے گستاخی کو برداشت نہیں کرتے۔ بے ادبی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ صحابی رسول کا بیٹا اگر وہ حسین کا قاتل ہے تو وہ اہل سنت کی ننگی تلوار کے وار سے بچے گا، ہرگز نہیں۔ کہ میں ایک رافضی خارجی ملا کو سنتا تھا، وہ کہتا تھا جب تک یزید کا دفاع نہیں کرو گے امیر معاویہ کو بچا ہی نہیں سکتے، اور لعنت ہے تمہاری سوچ پر۔ امیر معاویہ کو بچانے کے لیے ان کا دیدار مصطفیٰ کرنا ہی کافی ہے۔
ان کا دیدار مصطفیٰ کرنا ہی کافی ہے۔ حضور السلام نے فرمایا میرا صحابی 2 کلو گندم خرچ کر دے، جنہ تسی فطرانہ نہیں دے، بس اینا فرمایا 2 کلو گندم اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اور میری امت کا بڑے سے بڑا ولی غوث قطب ابدال احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں یزید کا دفاع کرنے کی اور اپنی آخرت تباہ کرنے کی اور خدا رسول کے حضور شرمندہ ہونے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ ہم حسینی ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جس طرح امام حسین اور ان کے بچوں کے غلام ہیں، اسی طرح ہم امام حسن اور ان کے شہزادوں کے بھی غلام ہیں۔ انشاءاللہ میں آئندہ ماہانہ درس قرآن میں قرآن کی روح سے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے شہزادوں کا اسلامی اور شریعت میں خدا رسول کے ہاں جو مقام اور درجہ ہے، اور پھر ان رافضیوں اور خارجیوں نے ظلم اولاد رسول پر کیا، نہ صرف خانواد رسول کی پٹیاؤں پر کربلا کے بعد، بلکہ حضرات میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ امت کیسے معاذ اللہ استغفر اللہ امام حسین کی اولاد پر یہ رافضی کفر کے فتووں کے ساتھ چڑھ اٹھے۔ امام حسین کے 12 بچوں کو امامت کا لقب عطا کیا، حضرت علی سے لے کر حضرت حسن عسکری تک، کہا 11 امام ہیں، اور 12ویں امام مہدی ابھی آنے والے امام زمانہ، لیکن امام حسن کے ایک بیٹے کو بھی امامت کی فہرست میں شامل نہیں کیا۔ سنیو، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم حق بجانب ہیں کہ امام حسن کے بیٹے حسن مصنع جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے، زخمی ہوئے، نہ صرف امام حسین امام حسن کے صاحبزادے تھے بلکہ وہ امام حسین کے داماد بھی تھے۔ امام حسین کی درمیانی صاحبزادی حضرت فاطمہ ان کے شوہر بھی تھے، اور پھر آگے ان کی اولاد کے ساتھ ان ظالموں نے کیا کیا۔ انشاءاللہ یہ امام حسن کی اولاد اور امام حسین کی اولاد پر ہونے والے مظالم قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آئندہ درس ماہانہ میں عرض کیے جائیں گے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، صرف امام حسین کی اولاد ہی امام نہیں بلکہ ہمارے نزدیک تو امام حسن کے بچے بھی ہمارے امام ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔